اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑی بحث چل رہی ہے کہ علی ابن ابی طالب افضل ہیں یا حضرت ابو بکر افضل ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ صدیق اکبر کا یہ لقب یہ خود علی ابن ابی طالب کے لیے ہے، فاروق اعظم کا جو لقب ہے یہ علی ابن ابی طالب کے لیے ہے۔ مسند بازار اور معجم کبیر، اگرچہ میرے پاس 15 حوالے ہیں لیکن اختصار کے ساتھ چونکہ بات کرنی ہے لہٰذا یہ 2 حوالوں کو پیش کرتے ہوئے میں بات آگے بڑھاؤں گا۔ فرمایا رسول خدا نے کہ یا علی انت صدیق الاکبر و انت فاروق الاعظم، اے علی تو ہی صدیق اکبر ہے، تو ہی فاروق اعظم ہے، سب سے بڑا سچا تو ہی ہے، تو ہی فاروق اعظم ہے۔ فاروق اعظم کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا، اور یہ مطلب بھی رسول خدا نے بیان فرمایا کہ انت تفرق بین الحق والباطل، تو ہی فرق کرے گا حق اور باطل کے درمیان۔ تو پہلی بات تو یہ کہ لقب علی ابن ابی طالب کا تھا، چرا کے کسی اور کو دے دیا گیا، اور اس ذیل میں اور اس بات کو انڈوس کرنے کے لیے اور اس بات کو بیک کرنے کے لیے ہمارے پاس آیہ مباہلہ بھی ہے۔ آیہ مباہلہ میں فمن حاجک، آل عمران کی آیت ہے، فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ یہ عیسائی علم آنے کے بعد کٹ حجتی کریں، ان سے کہہ دیجئے فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم اپنے جیسوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو بلاؤ، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور اس کے بعد مباہلہ کرتے ہیں، کیا کریں گے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا سچوں کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ آیت میں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، ابناءنا، انفسنا، نساءنا، نساءکم، انفسنا، انفسکم، ابناءنا، ابناءکم، یہ جمع کا صیغہ ہے، اور عربی سمجھنے والے افراد جانتے ہیں کہ جمع میں کم از کم 3 اور 3 سے زیادہ افراد آ سکتے ہیں۔ تو رسول خدا چاہتے تو بڑے بڑے افراد جو صدیق ہونے کا، جو اس زمانے میں افراد کہتے ہیں کہ وہ فلاں صاحب صدیق تھے، وہ فلاں صاحبہ صدیقہ تھیں، چاہتے تو رسول خدا مباہلے کا میدان بہت بڑا کھلا تھا اور عیسائیوں کے مقابلے میں لے کر جاتے ہیں، لیکن رسول نہ کسی عورت کو لے کر گئے سوائے فاطمۃ الزہرا کے، اور نہ کسی صحابی کو لے کر گئے سوائے علی ابن ابی طالب کے، انفسنا کے مقام پر، اپنے جیسوں کے مقام پر، جبکہ آیت میں گنجائش ہے، لیکن رسول کا نہ لے جانا بتا رہا ہے کہ یہ جو پہلے کافر و مشرک رہے ان سے علی ابن ابی طالب کا موازنہ نہیں ہو سکتا۔ تو سامعین کرام بڑے غور کریں کہ وہ افراد جو پہلے کافر و مشرک رہے ہوں، 14 سال کافر و مشرک رہے ہوں، وہ فرد جس کی ولادت کعبے میں ہوئی ہو، وہ جو پیدا ہی صاحب ایمان ہوا ہو، بے کعبہ ولادت، بے مسجد شہادت، اس کا موازنہ، علی ابن ابی طالب کا موازنہ ایک ایسے شخص سے کیا جائے جس کا لقب بھی چرایا ہوا ہو، جس کا نام بھی عتیق ہو، اور وہ اس سے موازنہ کیا جائے کہ وہ افضل۔ اچھا، پھر علی ابن ابی طالب کے بارے میں فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، کسی اور کے لیے نہیں کہا کہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ پھر حدیث منزلت کہ انت بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ اے علی تجھ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو، ہارون کو موسیٰ سے تھی، الا انہ لا نبی بعدی، سوائے یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی ہارون بھی نبی تھے، موسیٰ بھی نبی تھے، مگر ہارون وصی بھی تھے، تو ہارون کو جو نسبت موسیٰ سے تھی وہی نسبت تجھے مجھ سے ہے، یعنی تو بھی میرا وصی ہے، الا انہ لا نبی بعدی، مگر تجھ پر نبوت نہیں ہے، مگر نسبت تجھے مجھ سے وہی ہے، کسی اور کے لیے تو یہ اس طرح کی حدیث نہیں آئی ہے۔ اور یہ حدیث منزلت اہل سنت، اہل تشیع سب مانتے ہیں۔ اس کے بعد بدر ہو، احد ہو، خیبر ہو، خندق ہو، کون سی ایسی جنگ ہے کہ جس میں کسی اور نے فتح کی ہو؟ خیبر کا علم، فرمائے 49 دن تک جاتے رہے علم لے کر اور واپس آتے رہے، اور پھر 40ویں دن رسول نے فرمایا لأعطین رایتن غدن رجلا قرارا غیر فرار، کہ کل اس کو علم دوں گا کہ جو اللہ غیر فرار رجلا مرد ہوگا،
فرار نہیں کرے گا، اس کا مطلب یہ کہ پہلے لوگ فرار کر جاتے تھے؟ بھائی رسول کا قول بتا رہا ہے کہ پہلے 39 ڈیز تک کچھ لوگ بھاگ جایا کرتے تھے، اور اب میں رسول فرما رہے ہیں کہ کل اس کو علم دوں گا کہ جو رجل ہوگا، مرد ہوگا، جو فرار نہیں کرے گا، بھاگے گا نہیں، اس کے بعد مزید یہاں پہ رکے نہیں، یحب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول اس کو پسند کرتا ہوگا، وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرے گا، یعنی معاملہ دو طرفہ ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اس کو پسند کرے گا، اور وہ خود اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتا ہوگا، یعنی دونوں طرفہ معاملہ ہوگا، ایک طرفہ معاملہ نہیں ہوگا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول اس کو پسند نہیں کرتا ہوگا۔ اور پھر علم جو ہے وہ علی ابن ابی طالب کو دیا اور قلعہ خیبر فتح ہو گیا، تو تھا کسی میں دم، بہت بڑی فضیلت تھی تو کر لیتے فتح۔ اس کے بعد خندق کی باری آ جائے، تو جب عمر ابن عبد ود خندق پار کر کے آیا، تو جب علی ابن ابی طالب سب کہاں پر رہے تھے، اور رسول خدا نے جملہ کہا من لحاظ القلب، اس شخص کے لیے، اس جانور کے لیے کون ہے؟ تو مولا کائنات کھڑے ہوئے، انا یا رسول اللہ، میں ہوں اس کے لیے، کوئی اور تو نہیں کھڑا ہوا۔ بڑی فضیلت والے تھے، بڑے شجاع تھے۔ آپ تاریخ میں ایک دکھا دیجئے کہ یہ ان افراد نے ایک جنگ میں فتح یابی حاصل کی ہو اور ایک جنگ جو ہے وہ جیتی ہو، ایک کافر کو مارا ہو، ایک مشرک کی ناک پھوڑی ہو۔ علی ابن ابی طالب کا موازنہ نہ کیا کریں ان افراد سے جو مشرک ہوئے پہلے رہے ہوں اور بڑی مجبوری سے اسلام کو لے کر آئے ہوں، اور آپ فضیلت کے قائل ہو گئے۔ بھائی یہ افراد تو مجبوری میں اسلام لے کر آئے۔ اب علی ابن ابی طالب فرمایا کہ کون ہے اس جانور کے لیے؟ فرمایا انا یا رسول اللہ، 3 مرتبہ بٹھایا، کوئی اور ہے؟ کا کوئی اور کھڑا، سب اصحاب کانپ رہے ہیں۔ علی ابن ابی طالب کو بھیجا اور جملہ کہا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، یعنی علی کل ایمان ہے۔ اب آپ سوچیں جو کل ایمان ہو اس کا موازنہ اس شخص کے ساتھ ہوگا کہ جو پہلے کافر رہا ہو بعد میں اسلام لے کر آیا ہو، وہ کل ایمان ہے، علی کل ایمان ہے۔ اس کے بعد جب علی نے ضربت لگا دی، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت، یعنی علی کی عبادت کی بات نہیں ہو رہی، ایک ضربت جو علی نے لگائی، افضل من عبادت الثقلین، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ ثقلین یعنی دونوں جہاں میں جو کچھ ہے ان کی عبادتوں سے افضل علی کی ایک ضربت ہے جو یوم خندق میں لگائی گئی ہے۔ اور یہ ساری حدیثیں آپ چیک کر لیجئے، فریقین کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں یہ حدیثیں، صحیح و سند حدیثیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ لہٰذا جس کی ایک ضربت افضل ہو اس کی ذات کیا مقام رکھتی ہوگی، اس کا موازنہ ان افراد سے نہ کیا جائے جو مشرک رہے ہوں اور جو پہلے کافر رہے ہوں، جن کے باپ دادا کافر رہے ہوں۔ ایک بات تو یہ، اور آخری بات جو اس کے بعد کمنٹس آئیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ ان افراد کو بہت زیادہ پریشانی ہوگی کیونکہ ہم نے ذکر علی ابن ابی طالب کیا ہے، تو اب یہاں پر ان افراد کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک حدیث پیش کر دی جائے جو ابن عباس سے منقول ہے، کننا نعرف المنافقون بذکر علی ابن ابی طالب، ہم منافق کو پہچان لیا کرتے تھے علی ابن ابی طالب کے ذکر سے، علی ابن ابی طالب کا ذکر کر دیتے تھے، منافق پہچان لیا جاتا تھا۔ کسی اور کے لیے حدیث نہیں ہے کہ ہم فلاں کا ذکر کرتے تھے، ابو بکر کا ذکر کرتے تھے، منافق پہچان میں آ جاتا تھا، عمر کا ذکر کرتے تھے، منافق پہچان میں آ جاتا تھا، علی کا ذکر چھیڑتے تھے اور منافق پہچان میں آ جاتا تھا۔ یعنی علی وہ ہیں کہ جس کا ذکر بتا دیتا تھا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ بس یہ آپ سوچ لیجئے کہ آپ کو علی کے ساتھ جنت، دیکھیں علی کے تو شہزادے وہ ہیں کہ جن کے صدقے میں جنت ملنے والی ہے، تو باپ کا کیا عالم ہوگا؟ علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ تو یہ تو بحث ہی فضول ہے کہ علی کے علاوہ کوئی اور افضل ہو سکتا ہے، یعنی رسول کے بعد جو افضل ترین ہستی ہیں وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔